ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں۔ انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا، وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا، جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں۔ یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع، صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا،
5 वक्त लोग जमा होते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, मामलात होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मजबूत बुनियाद है इस्लाम की नमाज पढ़ना, 5 वक्त जमा होना। हुजूर ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर हज करना, मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ बोलियाँ, लेकिन जब हज करने पहुंचे तो लिबास भी एक ही हो गया, गुफ्तगू भी एक ही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की हुजूर ये हज जो है ना, इसमें बड़ी यकसानियत होती है, हर रंग हर नस्ल का आदमी एक तस्बीह के दाने की तरह एक जगह पे परो दिया जाता है, तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। महबूब फरमाने लगे बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। अर्ज़ की हुजूर फिर ज़कात, सदकात, खैरात इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। क्यों? वो इसलिए कि गरीब अमीर को देता है, अमीर गरीब को देता है, और गरीब अमीर से लेता है तो एक रिश्ता बनता है, एक ताल्लुक़ बनता है। मोहसिन का और एहसानमंद का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे जुमले बोलते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा इनके जज्बात ठंडे मीठे और अच्छे होते हैं। तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। हुजूर फरमाने लगे बात तुम्हारी ठीक है, पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। तो फिर सहाबा अर्ज़ करने लगे हुजूर हमारी रियायत फरमा दें, फिर एक रहमत की नज़र कर दे, आप ही बता दें इस्लाम की मजबूत बुनियाद क्या है। तो महबूब फरमाने लगे इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करना। किसकी रज़ा के लिए? खालिस अल्लाह की रज़ा। और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, अल्लाह की रज़ा के लिए। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, अदावत भी, ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं, ज़ाती इख्तलाफात कोई नहीं, ज़ाती रंजिशें कोई नहीं, ज़ाती लड़ाइयाँ कोई नहीं, ज़ाती झगड़ा कोई, खालिस अल्लाह की। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ ज़ाती लड़ी जाती हैं, इसने मुझे शादी पे दावत नहीं दी, इसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, ये कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह गया। ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, दीनी नहीं, मजहबी नहीं, अखलाकी नहीं। देखें आप, चाहिए तो ये था ना कि शादी के मौके पर ये लड़ाई ना होती कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं, लड़ाई ये होती कि यार तू गैर शरई काम कोई ना करना, अल्लाह रसूल की नाराज़गी वाला काम कोई ना करना, अगर तूने किया तो मैंने कोई नहीं आना, अगर तू ये हरकत करेगा तो फिर मेरा तेरा मामला दुरुस्त ना रह सकेगा। ये लड़ाई होना चाहिए थी, ना कि ये लड़ाई होती कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, एजाज़ क्यों नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया इस्लाम की मजबूत गिरा, इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से अदावत रखना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह करीम ने वही फरमाई कि मूसा, ए मेरे कलीम, मेरे लिए भी कोई काम किया है? अर्ज़ की अल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तबलीग की। फरमाया वो तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी, वो तो आपने अपने लिए किया, मेरे लिए भी कुछ किया है? रब करीम ने पूछा मूसा मेरे लिए भी कुछ किया है? अर्ज़ किया अल्लाह ये सारा कुछ। फरमाया मालिक तेरे लिए किया। कहा ये तो आपने अपने लिए किया, आपकी जिम्मेदारियों में शामिल था। मालिक तेरे लिए क्या है? फरमाया किसी बंदे से मोहब्बत की है कि ये अल्लाह का बंदा है, किसी बंदे से मोहब्बत की है कि ये अल्लाह का बंदा है, या किसी के साथ तुम्हारी सिर्फ इसलिए नाराज़गी हो कि ये अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह रसूल का दुश्मन है, माज़ अल्लाह बेअदब है। मेरे भाई समझ लें अच्छी तरह और अपने दिल के कोने में ये बात बिठा लें कि ज़िंदगी में जो काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए, छोटा सा भी खैर का काम। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला फरमान है ना बुखारी में, वो ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तेरे अमल का दारोमदार तेरी नीयत पर है, तेरे इरादे पर है। बुनियाद तुम्हारी नीयत है। बुनियाद ये है कि तुम्हारा अंदर से इस काम के लिए ज़ौक़ क्या है, शौक़ क्या है। अगर वो बुनियाद मजबूत है तो फिर अमल की जो आप छत डालेंगे वो सारी छत भी
مضبوط ہے، لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی، نیتیں اچھی کریں۔ بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا۔ عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے۔ بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا۔ ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے، یہ تنگ ہی ساری زندگی تو دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مارنا شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے۔ عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت، وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا، تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے۔ اسلام اس اذیت کا قائل ہے۔ اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے، گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے تھے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے۔ تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے۔ یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے۔ جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا۔ کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے۔ اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے۔ یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا ہے، لہٰذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا۔ کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہیں، اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے، انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا انہیں۔ اب دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں
بڑا مزہ آیا جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سغرے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی، مجھے بڑی پسند ہے، کہنے لگے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، او کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی تھر تھلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پھر پہ جانی پھر کمال ہو جائے گی، بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا معاذ جب تم واپس گزرو گے نا تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھیں نا اس موقع پر جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی جان ہی دتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے، کہا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے، اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی پانچوں نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے ہیں، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا،
پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولا پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ الحمدللہ تعالی اس مہینے سے جو جولائی کا ہے، میرے خیال ہے 4-5 جولائی سے حج کی فلائٹ شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ خوش نہیں ہوئے آپ سن کے؟ جو جا رہے ہیں رب ان کا قبول فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ انہیں موقع عطا فرمائے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشن۔ یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ عطا کرتا ہے، جب رب اپنے فضل سے عطا کرتا ہے پھر یہ سعادتیں ملتی ہیں۔ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حج بھی آج کل ساتھ ساتھ حج ہوتا ہے، ساتھ ساتھ سیلفی ہوتی ہے، آخر تک چلتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا، وہ فرماتے ہیں میرا 4-5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا۔ تو فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا۔ کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگیں، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا اوہو یہ کیا ہوا، سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے۔ چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے۔ فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا، حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے، حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا، لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی،
فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی, آج میرا نفلی ہے, میں اس سال نہیں جاؤں گا, اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا, میں تیری خدمت کروں گا, تیرے پیر دباؤں گا, تیرے لیے کھانا لاؤں گا, میں تیری ڈیوٹی کروں گا, اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے, تذکرہ بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے. کل معروف صدقہ, مسکرا کے ملنا بھی نیکی, رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی, گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی. پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے, کوئی بڑی نیکی چاہیے. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کے پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے, لڑیں گے, جانیں دیں گے, قربانی دیں گے, ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے, سارا کچھ کریں گے. تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے, جانے بھی دیں گے, پر ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے, یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں.